الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بنت نبی کی گود کا پالا ہوا حسین انوار سرمدی سے اجالا ہوا حسین. نانا کی تربیت سے سنبھالا ہوا حسین. سانچے میں اعتبار کے ڈھالا ہوا حسین. تنہا امین مصحف پروردگار کا وارث نبی کے حلم کا اور علی کی ذوالفقار کا ایمان کے چراغ کی تابندگی حسین.
جس سے اجالا دین کا وہ روشنی حسین، جس سے اجالا دین کا وہ روشنی حسین، سبت نبی ابن بطول علی حسین، آدم کو جس پہ ناز وہ آدمی حسین، قرآن کی آیتوں کے معانی حسین ہے، اسلام کی تمام جوانی حسین ہے، ہر راہ مستقیم کی دولت ہے یا حسین، ہر راہ مستقیم کی دولت ہے یا حسین، قرآن کی آیتوں کی صداقت ہے یا حسین، ہو زیر جس سے شیر وہ طاقت ہے یا حسین، حق آشنا حق سے رفاقت ہے یا حسین، موت کے سیلاب میں ہر خوش کو تر بہ جائے گا، موت کے سیلاب میں ہر خوش کو تر بہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا، وہ نور جس کو شاہ مشرقین کہتے ہیں، اسی کو نور خدا نور عین کہتے ہیں، بکھر گیا تو وہی نور کائنات بنا، سمٹ گیا تو اسی کو حسین کہتے ہیں۔ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خلق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ آج 3 شعبان المعظم ہے
اور آج ولادت ہے حضرت امام حسین پاک علیہ السلام. تو آپ دی ولادت دی نسبت دے نال آپ دا ذکر خیر کرنا ہے، اور اس تو پہلے اللہ تعالیٰ دا ایک بہت ہی پیارا نام اس دا مفہوم عرض کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سن سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دے جتنے بھی نام نے اللہ تعالیٰ دیاں شانہ دا اظہار نے، اور اللہ تعالیٰ دی ذات دا فیض نے. اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں تے مختلف صفتاں دے نال، مختلف حالتاں دے نال، مختلف طریقیاں دے نال اپنا کرم فرماتا ہے، اپنا فضل فرماتا ہے، اور انساناں دے نال اپنا تعلق جوڑتا ہے. ساڈے معاملات نو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، اس پورے نظام کائنات نو چلاتا ہے. وہ ساریاں اللہ تعالیٰ دیاں صفتاں نے، اللہ تعالیٰ دیاں شاناں نے. اللہ تعالیٰ دے صفاتی نامہ دے وچوں ایک نام ہے الوہاب. وہاب دا معنی ہوتا ہے عطا کرنے والا، تحفہ دین والا، گفٹ عطا کرنے والا. رزق دا معنی بھی ہوتا ہے عطا کرنے والا. لیکن جو صفت وہاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ دی ایسی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دے نال جدوں بھی بندے تے کرم فرماتا ہے تو انسان نو بغیر محنت تو، بغیر مشقت تو اپنے فضل دے نال عطا کرتا ہے. اس میں رزاق اور اس میں وہاب دا جو فرق ہے بنیادی یہ ہے کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا فرماون والا ہے، اور ساریاں وچ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. جو صفت رزاق ہے اس کا معنی ہوتا ہے رزق دینا. رزق دیا بھی آگے کئی قسماں نے، رزق نو عطا کرن دیا بھی کئی قسماں نے، لیکن چونکہ اس کا تعلق اس میں رزاق دے نال ہے، اگر اس سے گفتگو کریے تو پھر اس سے متعلق اس کی وضاحت آئے گی. لیکن یہی عرض کرنا ہے کہ رزاق بھی رزق عطا کرتا ہے، وہاب دے نال بھی مالک عطا کرتا ہے. رزاق اور وہاب دے وچ فرق کی ہے؟ رزاق دا جدو اللہ تعالیٰ صفت رزاق دے نال، شان رزاق دے نال عطا کرتا ہے، ادو انسان نو اس دی محنت دا صلہ عطا کرتا ہے. انسان رزق کماتا ہے تو رزق کدوں حاصل ہوتا ہے؟ جدو انسان محنت کرتا ہے، اس دے واسطے کوشش کرتا ہے. تو جدوں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نو اس دا صلہ عطا کرتا ہے. وہاب ایسی اللہ تعالیٰ دی عطا ہے کہ انسان محنت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل دے نال عطا کرتا ہے. اس دی مثال میں اس طرح عرض کرنا وا کہ ایک انسان ہے اور وہ کسی دے نال کام کرتا ہے، اور اس دے نال اس نے اپنی مزدوری مکا لی ہے کہ میں تیرے کو منتھلی اتنی تنخواہ دواں گا. اب وہ کام کر رہا ہے، اس دا جو مالک ہے وہ اس نو عطا کر رہا ہے. مہینے تو بعد اس دے مالک نے اس نو جو انہاں دے درمیان مقرر شدہ رقم ہے وہ اس نو ادا کر دیتی ہے، اور اس نو پھر اپنی طرفوں اور کچھ رقم اس نو عطا کر دیتا ہے. یہ تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے، یہ عطا ہے کہ اس نے اس دی محنت تو بغیر اور اس دی محنت تو ہٹ کے اس نو صلہ عطا کیتا ہے. تو جدوں بھی اللہ تعالیٰ اپنی صفت وہاب دے نال کسی نو عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بغیر محنت تو، بغیر مشقت تو عطا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیوں عطا کرتا ہے بغیر محنت تو، بغیر مشقت تو؟ اللہ تعالیٰ اس واسطے عطا کرتا ہے کہ عموماً انسان دی یہ کیفیت ہے، اساں کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی بھی ساری نوکری ہے، ساڈا تجارت ہے، دکان ہے، اسی اس نو چلا رہے ہیں اور اس دے وچوں سانو رزق مل رہا ہے. وہ ہے ساری محنت دی کمائی. اب بندہ محنت کرتا، کاروبار کرتا، تجارت کرتا اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ جو رزق عطا کرنے والا اصل رازق ہے اس نو بھول جاتا ہے. جدو انسان غافل ہوتا ہے پھر خالق مہربانی فرماتا ہے
اور اس نو شان وہاب دے نال کسی ایسی جگہ تو عطا کرتا ہے جتوں اس نے سوچیا ہی نہیں ہوتا. تو جدو اچانک اس نو کسی ایسی جگہ تو اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا کرتا ہے تو فوراً وہ کہتا ہے کہ اللہ نے میرے تے مہربانی کیتی ہے. یعنی کہ اس دے نال اللہ تعالیٰ دا انسان نو جو بھولیا یا خیال ہے وہ دوبارہ یاد آ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیوں عطا کرتا ہے اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. وہاب عربی دے وچ ہے، اس نو اسی کہنے ہیں گفٹ. جب کسی نو گفٹ دینے ہاں اس نو عربی وچ اسی وہاب آکھاں گے، انگلش وچ اسی اس نو گفٹ آکھاں گے، اردو وچ اسی اس نو تحفہ آکھاں گے. اور عموماً عربی دے وچ جو چیز دتی جاتی ہے اس نو ہبہ آکھیا جاتا ہے. ہبہ دا معنی تحفہ ہے، گفٹ ہے، لطف ہے. تو تحفہ دینا، تحفہ لینا اسلام دے وچ بڑا محبوب عمل ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے نو تحفہ دیتا بھی کرو اور تحفہ لیا بھی کرو، اس دے نال محبت بڑھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی شان وہاب دے نال جس وقت بندے نو عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت دا اظہار کرتا ہے. یعنی کہ وہاب دا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے نال محبت کرتا ہے، اندے تے مہربانی کرتا ہے، اندے تے لطف و عنایت کرتا ہے. تو جدو اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے، لطف کرتا ہے، اس نو عطا کرتا ہے تو محبت اگر اساں ایک دوسرے کو تحفہ دئیے تو بڑھتی ہے. جدو مالک عطا کرتا ہے تو پھر مالک اور بندے دے درمیان بھی محبت بڑھ جاتی ہے اور انسان پہلے تو زیادہ اپنے مالک دے قریب ہو جاتا ہے. اور اصل جو عطا کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ دی ذات ہی ہے. انسان بشر دی عطا دے وچ یعنی کہ اسی اگر کسی نو تحفہ دینے ہاں، کوئی گفٹ کرنے ہاں، کوئی چیز ہبہ دینے ہاں، اس دے وچ اور اللہ تعالیٰ دی عطا دے وچ بہت زیادہ فرق ہے. کیا فرق ہے کہ انسان جدوں بھی کسی نو عطا کرتا ہے وہ اللہ دی عطا نال عطا کرتا ہے. اسی کسی نو جو اس دے نال ساڈا مک گیا ہے وہ تو اسی انہوں دینا ہی دینا ہے. ایک بندے نال ساڈی مزدوری مک گئی ہے کہ تینوں اینی دینی ہے، وہ اساں اس نو دینی ہی دینی ہے. لیکن اگر اسی اس نو محبت دے نال، پیار دے نال، الفت دے نال اس دے محنت تو ہٹ کے عطا کر رہے ہیں تو ساڈی محبت ہے. اور وہ ساڈے دل وچ محبت پائی کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پائی ہے. اللہ تعالیٰ بندے نو ہمت اور توفیق دیتا ہے تو انسان کسے نو کوئی چیز عطا کرتا ہے. تو انسان دی عطا دے وچ حقیقت دے وچ اللہ تعالیٰ دی عطا بھی شامل ہوتی ہے. تو جو انسان دی عطا ہے اس دے وچ بھی مالک دی عطا ہے، اور جو مالک عطا کرتا ہے ان دی عطا وچ کسی اور دی عطا شامل نہیں ہوتی. اور پھر یہ ہے کہ انسان جو عطا کرتا ہے وہ ایک دفعہ عطا کرے گا، 2 دفعہ عطا کرے گا، 3 دفعہ عطا کرے گا، لیکن مالک ہے جو بار بار عطا کرتا ہے. اور انسان دی عطا دے وچ اور اللہ تعالیٰ دی عطا دے وچ یہ بھی فرق ہے کہ انسان جس وقت عطا کرتا ہے کسی نو تو انسان دے دل وچ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں اس نو اگر کچھ دے رہا تو یہ بھی میرے واسطے کچھ کرنا چاہیے. اسی کسی کو جانے ہاں، ساڈا کوئی رشتہ دار ہے، ساڈا کوئی دوست ہے، ساڈا کوئی جانن والا ہے، اور اسی انہاں واسطے کوئی تحفہ لے کے جانے ہاں. ایک دفعہ اسی لے کے گئے ہاں، پھر اسی لے کے گئے ہاں، پھر اسی لے کے گئے ہاں، لیکن وہ ساڈے کول آیا ہے تو وہ ساڈے کول کوئی شے لے کے نہیں آیا، خالی ہاتھ آ گیا ہے. جدو اگلی بار اساں جاواں گے تو پھر ساڈے ذہن وچ خیال آئے گا کہ وہ تو لے کے کوئی نہیں آیا، میں کیوں لے کے جاواں. اور پھر یہ ہے کہ انسان جس وقت جانا ہے کسی نے کچھ شے دیندا ہے ان دے ذہن وچ خیال آٹومیٹکلی آ جاتا ہے کہ یار میں دے واسطے کچھ شے لے کے جا رہا ہے، پھر یہ بھی میرے واسطے کچھ نہ کچھ تو کرے گا. لیکن جدو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو اس دی سوچ وچ یہ نہیں ہوتا کہ مینوں بندہ کی دے گا، وہ اپنے فضل دے نال عطا کر دیندا ہے. تو ساڈے عطا کرنے میں، تحفہ دین وچ اور اللہ تعالیٰ دا تحفہ دین دے وچ یہ بھی بنیادی فرق ہے. اور اللہ تعالیٰ دی ذات وہ ذات ہے کہ جو غنی عن العالمین ہے. اللہ تعالیٰ دونوں جہاناں تو ساری کائنات تو بے پرواہ ہے. اس نو کسے دی کوئی پرواہ نہیں، وہ کسے دا محتاج نہیں، ساری کائنات اس ذات دی محتاج ہے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ بہت ساری آیات نے جنہاں وچ اپنی شان وہاب دا ذکر فرمایا ہے. تو جتھے بھی لفظ وہاب آئے گا اللہ تعالیٰ نے کسی نو عطا کیتا ہوئے گا ان دے وچ اللہ تعالیٰ دا صرف اور صرف فضل ہوئے گا، ان دے وچ اس انسان دا کوئی کردار نہیں ہوئے گا. اور یہ سانو دعا منگن دا حکم دیتا گیا ہے. جو قرآن مجید فرقان حمید دی آیات مقدسہ میں تلاوت کیتی ہے وہ دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے کو دعا منگو ان لفظان دے نال، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ ساڈے دلاں نو ہدایت عطا کرن تو بعد پھر دوبارہ گمراہ نہ ہون دیویں، اور سانو اپنے فضل دے نال اپنی رحمت عطا کر دے، بے شک تو عطا کرنے والا ہے. تو جو رحمت ہے اس دی دعا اللہ تعالیٰ دی شان وہاب دے نال ہے. ان دے وچ انسان اپنا کوئی کردار پیش نہیں کر رہا بلکہ دعا کر رہا ہے کہ مولا تو فقط اپنی رحمت دے نال سانو عطا کر دے. اور ایک اور مقام دے خلق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے کو دعا کرتے نے جڑے میرے خاص بندے نے. کی دعا منگتے نے؟ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ سانو نیک اور صالح بیویاں عطا کر، نیک اور صالح اولاد عطا کر، اور سانو متقین دے وچوں اپنا مقرب ترین بندہ بنا لے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا دا ذکر فرمایا. آپ جس وقت علیحدہ مکان وچ اللہ تعالیٰ دی عبادت کر رہی نے، ایک دن ایسا آیا کہ ایک انسان ویکھیا آپ نے آپ دے حجرے دے قریب کھڑا ہے. جس وقت آپ نے ویکھیا تو آپ ڈر گئیاں اور آپ نے خوف زدہ ہو کے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کیا قال انما انا رسول ربک لأہب لکی غلاما زکیا. میں اللہ تعالیٰ دا بھیجیا ہویا فرشتہ ہاں، جبریل ہاں، اور میں آیا ہاں کہ میں تینوں بیٹا عطا کراں. اس مقام پہ غور کرو کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کنواریاں نے، شادی نہیں ہوئی، کسے مرد دے قریب نہیں گئیاں، مرد نے چھویا تک نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دونوں بیٹا عطا کرنا ہے تو مالک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا کر دیتے نے. جدوں بھی اللہ تعالیٰ اپنی شان وہاب دے نال اپنے بندے نو عطا کرتا ہے پھر وہ ہی ملتا ہے کہ جدوں کوئی آس امید نہ ہوئے اس وقت اللہ عطا کرے تو وہ اللہ تعالیٰ دی شان وہاب ہے. حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام آپ نے دعا فرمائی، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. اے اللہ مینو بخش لے اور مینو ایسی بادشاہت عطا کر کہ میرے تو بعد کسے نو عطا نہ کری، بے شک تو عطا کرنے والا ہے. تو لفظ وہاب دے نال اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا کیتی ہے تو مالک نے پھر پوری کائنات دی بادشاہی عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ دے ناواں نو پڑھن دے نال، انہاں دی شان نو پڑھن دے نال اسی اپنے مالک دے ہور قریب ہو جاواں گے کہ جدو سارے سبب ختم ہو جان تو اللہ تعالیٰ دی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ ادوں بھی عطا کر سکتا ہے. جدو ساری سوچ، ساڈا خیال اور دنیا دا سارا نظام جواب دے دے ادو بھی جو عطا کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ پاک کہ مینو اولاد عطا کر. اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور پھر آپ کس طرح اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرا مالک وہ مالک ہے جس مالک نے مینو ادو عطا کی تھی، ادو اولاد عطا کی تھی جدو میں ضعیف ہو چکیا سا. تو بندہ ضعیف ہو جائے، بوڑھا ہو جائے تو اولاد دے امکان ختم ہو جاتے ہیں، لیکن دعا منگی ہے خالق نے ادو عطا فرما دیتا ہے.
تو فرمایا کہ میرا اللہ وہ ہے جیڑا بے موسمی اولاد عطا کرنے والا ہے. اور اس وقت دعا منگی ہے جدو حضرت اسماعیل علیہ السلام نو اور سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا نو آپ مکہ المکرمہ جگہ تے چھوڑ کے گئے نے جتھے نہ کوئی پانی ہے نہ کھان دا سامان ہے نہ کوئی سایہ دا سامان ہے, خالی جگہ ہے, جنگل ہے, اتنے چھوڑ کے گئے نے. پہلے اللہ دی حمد بیان کیتی ہے اور صفت وہاب دے نال, اور پھر کیا ہے, اے اللہ میری اولاد دے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دے. تو اللہ تعالیٰ دی صفت جو وہاب ہے یہ بہت پیاری ہے اور یہ بندیاں نو اللہ تعالیٰ دے قریب کر دیندی ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا, بے شک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تے اپنی رحمت فرمائی اور انہاں دے بھائی نو نبی بنا دیتا. اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی طرف. خلق کائنات نے طور تے کلام فرمایا یا موسیٰ انی انا ربکا فخلا نالیکا انکا بالواد المقدس طوا, اے موسیٰ میں تیرا رب ہاں, میں تیرے نال کلام کر رہا ہاں اور تو جا کے میرا پیغام فرعون نو سنا, میں تینوں اپنا خاص بندہ بنا لیا, تو میرا رسول ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی. خلق کائنات نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى, کہ جا اور فرعون جا کے ڈراؤ بے شک سرکش ہو چکا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اے اللہ میرا سینہ کھول دے, میری زبان دی گرہ کھول دے, میرے کام میرے واسطے آسان فرما دے تاکہ لوگ میری گل سمجھن. اور وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری, میرا بھائی حضرت ہارون علیہ السلام میرے تو طاقتور ہے, انہوں میرا وزیر بنا دے. آپ نے دعا فرمائی ہے, خالق کائنات نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دیتی ہے. تو کائنات دے وچ اگر بھائیاں دی گل ہوئے تو بھائیاں دے وچوں بھائی دا سب تو بڑا خیر خواہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, کہ جنہاں نے اپنے بھائی دے واسطے اللہ تعالیٰ دے کولوں رسالت منگی ہے. تو خلق کائنات نے فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا, اسا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بھائی نو اپنی رحمت دے نال نبی بنا دیتا. اور حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کردے نے, ہنالک دعا زکریا ربہ, طویل دعا ہے, بوڑھے ہو گئے نے, عرض کردے نے مولا کے امکان کوئی نہیں اولاد دے, ختم ہو چکے نے سارے ہی, لیکن قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء, اے اللہ تو میں نے پاکیزہ اولاد عطا کر دے, بے شک تو دعاواں سنت والا ہے. خالق کائنات نے فرمایا تیری دعا قبول ہوگی, میں تین بیٹا عطا کراں گا اور بیٹا بھی نبی عطا کراں گا اور یحییٰ علیہ السلام عطا کراں گا. اس میں وہاب اللہ تعالیٰ دا ایسا نام ہے کہ اس کے نال جس نے بھی دعا منگی اللہ نے قبول فرمائی ہے. اس میں وہاب دے نال جس بھی اللہ تعالیٰ دے نبی نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کیتی ہے, خلق کائنات نے دعا نو قبول فرمایا ہے. فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی سی ربی حب لی من الصالحین, اے اللہ مینوں نیک بیٹا عطا کر. ایک پتر دی دعا منگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے دو عطا فرمائے نے, حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی عطا فرمائے نے اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی عطا فرمائے نے. تو فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ, اسا انہاں اُتے احسان کیتا, انہاں نو تحفہ عطا کیتا, انہاں دا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیتے, اسماعیل علیہ السلام بھی عطا کیتے, وہ بھی نبی, اسحاق علیہ السلام عطا کیتے, وہ بھی نبی, اسحاق علیہ السلام نو بیٹا عطا کیتا یعقوب علیہ السلام, وہ بھی نبی, حضرت یعقوب علیہ السلام نو بیٹا عطا کیتا یوسف علیہ السلام, وہ بھی نبی. تو دعا منگی سی اے اللہ اپنے خاصا بندیاں وچوں ایک عطا کر دے,
خالق کائنات نے پوری نسل نو نبی بنا دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ دی شان وہاب ہے کہ اللہ تعالیٰ جدو عطا کرتا ہے اپنی شان وہاب دے نال پھر اے نہیں ویکھدا کہ کس نو عطا کر رہا وا، وہ اپنی رحمت نو ویکھدا ہے اور عطا کر دیندا ہے. جیڑی اولاد سانو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، خالق کائنات نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ تعالیٰ دی بادشاہی ہے آسمانہ دی بھی اور زمینہ دی بھی، اور جو چاہے وہ پیدا کرتا ہے. جنوں چاہے اس نو بیٹا عطا کر دیندہ ہے، جس نو چاہے اس نو بیٹیاں عطا کر دیندہ ہے. اللہ تعالیٰ دی شان وہاب ہے اور اس نو کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ جنوں چاہے اس نو بیٹے ہی عطا کر دے، جس نو چاہے اس نو اکیلیاں بیٹیاں ہی عطا کر دے. آؤ یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس نو چاہے بیٹے بھی عطا کر دے بیٹیاں بھی عطا کر دے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، جس نو وہ چاہے اس نو کچھ بھی نہ عطا کرے، بے شک اللہ تعالیٰ علمہ والا اور قدرتہ والا ہے. اللہ تعالیٰ دی شانہ وچوں شان ہے اس میں وہاب. اس اسم دے نال اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کیتی جائے تو خالق کائنات پھر اپنی رحمت دے نال عطا کرتا ہے. اور یہ ایسا اسم ہے کہ اس دے نال منگی گئی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور اس دے نال اللہ تعالیٰ بندیاں نو اپنے قریب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نال اپنے بندیاں نو جوڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب تو زیادہ کائنات عطا کرن والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات دے وچ سب تو زیادہ کس نو عطا کیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب تو زیادہ عطا کرن والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب تو زیادہ کس نو عطا کیتا ہے؟ وہ تہاڈا تے میرا نبی اللہ تعالیٰ دا محبوب ہے. اللہ تعالیٰ نے سب تو زیادہ اپنے حبیب نو عطا کیتا ہے. اگر دوسرے نبیاں نو اتنا کچھ عطا کر سکتا ہے، عامہ بندیاں تے اتنی رحمتاں دا نزول فرمادا ہے، اس نے اپنے محبوب تے کتنی رحمت فرمائی ہوئے گی. تائیں آقا علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرن والا ہے، میں تقسیم فرمان والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دا محبوب ونڈتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو کئی نعمتاں عطا فرمائیاں نے، کئی مہربانیاں اپنے حبیب دے فرمائیاں نے. اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، اور جو ہبہ ہے وہ تحفہ ہوتا ہے، وہ گفٹ ہوتا ہے، وہ محض رحمت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ دی رحمتاں دے وچوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو عطا فرمائیاں نے، ان رحمتاں دے وچوں ایک رحمت ہے جس کا نام حسین ہے، جنہ دا آج یوم ولادت ہے. آپ کا ذکر خیر کرنا ہے. اور حضرت امام حسین علیہ السلام مالک نے اپنے حبیب نو تحفہ عطا فرمایا ہے، اپنے محبوب دے دین دی سر بلندی دے واسطے، دین دی عزت بچان دے واسطے، دین نو پوری کائنات پہنچان دے واسطے، اور اس دین نو شان و شوکت عطا فرمان دے واسطے خالق کائنات نے اپنے حبیب نو، اپنے محبوب نو حسین جیسا نواسا عطا فرمایا ہے. آقا علیہ السلام نے آپ نے فرمایا کہ حسین میرے وچوں ہے اور میں حسین دے وچوں ہاں. تو یہ سارے تحفیاں وچوں سب تو بہترین تحفہ ہے جو امام حسین علیہ السلام دی ذات ہے، جو خالق کائنات نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام آپ دی ولادت باسعادت ہوئی. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے آپ کا نام سوچیا کہ فلاں نام رکھ دئیے. آقا علیہ السلام نے بھی ارادہ فرمایا کہ انہاں دا نام اسا رکھنے ہاں، لیکن اتنی دیر نو جبریل امین آ گئے اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حسین دا نام میں رکھاں گا. تو جنہ دا نام اللہ تعالیٰ عرشاں تو بھیج رہا ہے، اللہ نے انہوں نے کتنی شان عطا کی ہے کہ جنہ دے نام اللہ خود رکھدا ہے، جنہ دا نام اللہ تعالیٰ عرش تو بھیج رہا ہے، اور فرمایا کہ ایسا نام بھیجا ہے کہ نام اس پہلے ایسا کسی نو عطا نہیں کیتا.
اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شان نبیاں نو عطا کیتی ہے کہ ایسا نام جڑا عرشاں تو آوے اور دنیا تے کسے نہ رکھیا ہوئے. اس سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام دا اللہ نے نام رکھیا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ میں بیٹا عطا کر، وارث عطا کر. آپ نے خالق کائنات نے فرمایا کہ تین بیٹا عطا کراں گا اور اس کا نام یحییٰ رکھنا. اور ایسا نام ہے من قبل سمیہ، اس سے پہلے نہ کسے نہیں رکھیا. یعنی کہ او شان ہے جیڑی اللہ نے نبیاں نو عطا فرمائی ہے. نبیاں واسطے اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم تو نام بھیجتا رہا ہے. یہاں حضرت امام حسین دے واسطے عرشاں تو نام آ رہا ہے. عزت اور شان ہے تو خالق کائنات نے اتنا پیارا نام عطا فرمایا ہے اور پھر عرش عظیم تو بھیجا ہے اور فرمایا کہ حبیب اسا نام خود رکھنا ہے. یہ شان ہے امام حسین علیہ السلام دی. حضرت امام حسین علیہ السلام آپ آقا علیہ السلام دے کندھیاں تے بیٹھے نے اور آپ دے جڑے قدم مبارک نے وہ آقا علیہ السلام دے سینے تے نے اور آپ علیہ السلام نے آپ دے پیراں نو پکڑیا ہویا ہے اور اپنے سینے دے نال لگا رہے نے. اور کچھ صحابی رسول انہوں نے ویکھیا اور آپ نے انہوں دی دل دی کیفیت نو جان لیا کہ انہوں نے گل اچھی نہیں لگ رہی کہ ساڈا نبی انی شان والا اور امام حسین علیہ السلام دے قدم او سینے تے جس سینے دیا رب قسمہ چاہے. علم نشرح لک صدرک. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے حبیبو میرے دوستو پریشان نہ ہو. حسین او ہے جن دے نال خدا پیار کرتا ہے. حسین او ہے کہ جس دے نال خدا پیار کرتا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا حسین وہ ہے جیڑا حسین نال پیار کرے خدا ان دے نال بھی پیار کرتا ہے. کہ حسین دے نال جو پیار کرے اللہ ان دے نال پیار کرتا ہے. آقا علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے نے. آقا علیہ السلام نے آپ نے ویکھیا کہ امام حسین علیہ السلام بچیاں دے نال کھیل رہے نے اور آپ علیہ السلام نے امام حسین کو پکڑن دی کوشش فرمائی. ارادہ فرمایا کہ میں آپ کو پکڑا. اور بچیاں دی ایک اپنی کیفیت ہوندی ہے کہ انہوں نے پیار نال پکڑیے تو اگے لا کے دوڑ پیندے نے. تو امام حسین علیہ السلام آگے لا کے دوڑ پینے. آقا علیہ السلام دے آقا علیہ السلام آپ دے پیچھے پیچھے نے اور امام حسین علیہ السلام آگے آگے نے. آقا علیہ السلام نے بالآخر آپ نو پکڑ دیا اور پکڑ کے اپنی گود دے وچ بٹھا لیا اور گود دے وچ بٹھا کے ایک ہاتھ آپ دی گردن تے رکھیا, دوسرا ہاتھ آپ دی ٹھوڈی تے رکھیا اور آپ دے ہونٹاں دا بوسا لے کے فرمایا حسین میرے وچوں ہے, میں حسین وچوں ہوں. جڑا حسین نال پیار کرے گا وہ میرے نال پیار کرے گا, جڑا حسین دے نال بغض رکھے گا وہ میرے نال بغض رکھے گا. امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام دی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ دا حبیب انہاں دے نال ناراض نہیں ہوتا. آقا علیہ السلام دی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا. کہ جس کسی نے اللہ تعالیٰ نو اذیت دیتی اور اللہ تعالیٰ دے رسول نو اذیت دیتی, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ تعالیٰ دی انہاں اتے دنیا دے وچ بھی لعنت ہے اور آخرت دے وچ بھی لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, اور اللہ تعالیٰ نے انہاں دے واسطے سخت عذاب دا وعدہ فرمایا ہے. کوئی اللہ نو تکلیف نہیں دے سکتا. خالق کائنات نے فرمایا کہ یؤذون اللہ, جن نے اللہ نو تکلیف دیتی. کون ہے جڑا اللہ نو تکلیف دے وے؟ کون ہے جس سے کوئی اتنی پاور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نو اذیت پہنچا سکے؟ فرعون ساریاں تو ظالم ہویا ہے, سب تو بڑا اللہ دا دشمن ہویا ہے. کئی منزلہ اس نے مکان بنایا
مکان بنا کے جس طرح اسی بلڈنگاں بنانے 1 منزل 2 منزل 3 منزل اس نے کئی سینکڑوں منزلہ مکان بنایا مکان بنا کے او دی چھت تے گیا چھت تے جا کے اس نے تیر کمان چلایا کہندا ہے میں موسیٰ علیہ السلام دے رب دا مقابلہ کرنا ہے جدوں چڑھ گیا ہے خالق کائنات وال اس نے تیر بھی چلایا ہے لیکن فرعون دا تیر کتھوں پہنچ سکتا ہے اس ذات دے کول جس ذات نو کوئی پا نہیں سکتا فرعون دا تیر بھی واپس آ گیا ہے وہ ایک راز ہے کہ خالق کائنات نے خون آلود کر کے بھیجیا لیکن جدو فرعون اتر گیا رات نو سویا وہی مکان جس سے بڑا غرور ہے بڑا گھمنڈ ہے وہ ساری بلڈنگ گری ہے اور اس دی ادھی فوج اس سے نیچے آ کے ہلاک ہو گئی ہے خالق کائنات نے فرمایا کہ تو میرا کچھ نہیں کر سکتا لیکن تیرا بنایا تیرے اتے گراواں تیرا کچھ نہیں بچے گا تو ہی مکان بنایا ہے نا خود اور اپنا مکان اپنے تے ہی اپنی فوج تے گریا ہے اور وہ ختم ہو گئی ہے خالق کائنات نے فرمایا کہ میری شان تا وہ شان ہے اللہ نے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا لیکن خالق نے فرمایا جیڑا اللہ نو تکلیف دے وے انہیں ڈھونڈ دے اللہ نو تکلیف کدوں ہوندی ہے تو پھر دسیا خالق کائنات نے اللہ نو تکلیف ادوں ہونی ہے جدو اللہ دے رسول نو تکلیف ہوئے گی اللہ دے رسول نو جدو اذیت ہوئے گی جدو تکلیف ہوئے گی ادوں اللہ نو تکلیف ہوئے گی اور اللہ دے رسول نو کدو تکلیف ہونی ہے آقا علیہ السلام نو بڑے ظلم و ستم دا نشانہ بنایا گیا ہے پتھر بھی مارے گئے نے تعلق بھی ختم کیتا گیا ہے قید بھی کیتا گیا ہے سب کچھ ہویا ہے لیکن کدے ساڈے نبی نے یہ آکھیا ہوئے کہ مینوں تکلیف ہوئی ہے اج مینوں اذیت ہوئی ہے اج مینوں کافرہ بڑی اذیت دیتی ہے بڑی تکلیف ہوئی ہے وہ جڑیاں ڈالیاں گئیاں نے گلے وچ رسا پا کے صافہ پا کے گھسیٹیا گیا ہے بہت کچھ ہویا ہے لیکن آپ نے نہیں فرمایا کہ مینوں تکلیف ہوئی ہے اگر کسی لکھیا ہے تو کوئی دکھا دے کہ حضور نے فرمایا ہوئے کہ فلاں کافر نے میں نے بڑی تکلیف دیتی ہے فلاں مقام تے میں نے بڑی تکلیف ہوئی ہے بلکہ آپ نے فرمایا جو میں نے مالک نے عطا کیتا ہے جو شان عطا کیتی ہے اس دے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اگر میری جان بھی چلی جائے تو میری جان حاضر ہے فرمایا اساسی کچھ نہیں منگتے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ایندا مفہوم کیا ہے فرمایا کہ دنیا والےو اسی تواڈے کولو کچھ نہیں منگتے کوئی اجر رسالت نہیں منگتے یہاں تک کہ ساڈے نال اچھا سلوک بھی نہ کرو سانو گوارا ہے لیکن میرے مالک نو من لو ساریاں تکلیفاں سہیاں فرمایا مینوں کدے نہیں فرمایا مینوں اذیت ہوئی ہے حضور بازار دے وچوں گزر رہے نے اور گھر ہے مولا علی پاک دا اور گھر دے وچ امام حسین رو رہے نے رون دی آواز آقا علیہ السلام دے کن مبارک وچ پئی ہے نماز پڑھن جا رہے نے واپس آئے نے گھر گئے اپنی بیٹی نو فرمایا او بیٹی جنہ دے متعلق فرمایا کہ فاطمہ تو بدعتم منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے اس بیٹی نو فرمایا بیٹی حسین نو روایا نہ کر اے روندا ہے مینوں تکلیف ہوندی ہے یہ عظمت حسین ہے کہ جس حسین دا رونا بھی اس رسول نو برداشت نہیں ان دی شہادت کیویں برداشت ہوئے گی اور انہاں دے نال جو ظلم و ستم کیتا گیا ہے وہ کب وہ رسول ویکھ سکتا ہے تائیوں تو جدو آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ امام حسین پاک علیہ السلام نو لایا گیا آپ دی ولادت ہوئی آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ پیش کیتے گئے آپ نے اپنی زبان انہاں دے منہ وچ ڈالی آپ نے اپنی زبان دی گھٹی عطا فرمائی سجے کان وچ اذان پڑھی کھبے کان میں تکبیر پڑھی فرمایا سر دے بال اتار کے انہاں دے برابر صدقہ چاندی کر دیو اور فرمایا انہاں دا عقیقہ کرو امام حسین نو گود وچ بٹھا کے حضور بیٹھے نے ویکھن والیاں نے ویکھیا اکھاں دے وچ آنسو جاری نے
عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے دونوں بیٹا عطا کیتا ہے، اللہ نے دونوں نواسا عطا کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خوشی عطا کیتی ہے، تسا رو رہے ہو؟ فرمایا اندے آن تے نہیں رو رہا، اندے جان تے رو رہا ماں، کہ میں نے خبر ملی ہے کہ میرے حسین نو شہید کیتا جائے گا۔ فرمایا کہ میں اس دے آن تے نہیں رو رہا، میں اس دے جان تے رو رہا ماں، جو اس میں تکلیف پہنچے گی میں اس سے رو رہا ماں۔ اور حقیقت ہے وے رونا انہاں لوگاں دے واسطے سی کہ وہ کتنے بدبخت نے جنہاں نے امام پاک نو شہید کیتا ہے، انہاں دی بدبختی تے حضور رو رہے سن، حالانکہ امام حسین دے واسطے تو یہ اعزاز سی۔ امام حسین علیہ السلام دی شہادت تو انہاں دے واسطے اعزاز سی، رونا سی انہاں لوگاں دے واسطے، وہ بھی تو حضور دی امت ہی سن نا۔ آقا علیہ السلام ساری امت دے واسطے روندے رہنے، آقا علیہ السلام ساری امت دے واسطے روئے نے، اور آپ دا رون انہاں دے واسطے سی کہ جنہاں نے اے ویکھیا حسین میرے کندھیاں دے سوار ہے، جنہاں نے ویکھیا حسین نے میریاں زلفاں پکڑیاں ہوئیاں نے، جدھر کرتا ہے ادھر میں مڑ جانا وا۔ اور فرمایا کہ ویکھو کہ اگر سواری سونی ہے سوار بھی بڑا سونا ہے۔ جنہاں نے ویکھیا آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے نے، پڑھا رہے نے، سار سجدے کمر تے آ کے حسین بیٹھ گیا، سار سجدیوں نہیں اٹھایا، سجدہ لمبا ہو گیا۔ جنہاں نے اے ویکھیا آقا علیہ السلام منبر تے خطبہ ارشاد فرما رہے نے، حسنین کریمین مسجد داخل ہوئے نے، لڑکھڑا دے نے، گردے نے، پھر اٹھتے نے، پھر گردے نے، پھر اٹھتے نے۔ حضور نے خطبہ چھوڑیا، منبر چھوڑیا، اور جا کے حسنین کریمین نو اٹھا لیا، لا کے ایک نو سجی سائڈ تے بٹھایا، ایک نو خبی سائڈ تے بٹھایا، اور فرمایا میرے مالک نے سچ فرمایا ہے، اولاد بڑی آزمائش ہے۔ فرمایا کہ حسین دا گرنا میرے کو برداشت نہیں ہوا۔ حسین بچپن دے وچ مسجد دے وچ اپنی مرضی دے نال گر رہا ہے، نبی کو برداشت نہیں ہو رہا۔ اوہی حسین کربلا دے میدان وچ گھوڑے تو گریا ہے، نبی نو کیویں برداشت ہویا ہوئے گا؟ اور جنہاں نے گرایا ہے وہ کتنے بدبخت ہون گے۔ اور آج بھی اگر کوئی انہاں نو سپورٹ کرے اور انہاں نو آکھے کہ وہ چنگے سن، اس نو سوچنا چاہیے ہے کہ پھر میں کیا سکھیا ہے، میں حضور نو کی جانیا، میں دین کیا جانیا، میں حسین نو کی جانیا، اور میں اللہ نو کی جانیا، اللہ دے فرمان نو کی جانیا۔ اس واسطے فرمان دینے کہ کتنا عظیم تیرا گھرانہ ہے اے حسین، کتنا عظیم تیرا گھرانہ ہے اے حسین، تجھ پر نثار سارا زمانہ، اے حسین نانا کے دین حق کو بچانا ہے، اے حسین بچپن کا اپنا وعدہ نبھانا ہے، اے حسین اسلام کی بقا کے لیے تجھ کو شیر حق سجدے میں اپنے سر کو کٹانا ہے، اے حسین سجدے میں سر کٹا کے تجھے اپنے خون سے کربل کی سرزمین کو سجانا ہے، اے حسین جس پر فدا ہوئے ہیں تیرے سارے جانثار اس سرزمین کا مان بڑھانا ہے، اے حسین شہدا ہے جو بھی تیرے انہیں دہر میں فراز تا عمر تیرا غم منانا ہے، اے حسین۔ اور فرمایا تمہیں کوئی حق نہیں کہ سوچو زین کیا ہے، تمہیں کوئی حق نہیں کہ سوچو زین کیا ہے، ہماری گھٹی میں حق علی ہے، یہ ہم سے پوچھو حسین کیا ہے، ہماری گھٹی میں حق علی ہے، ہم سے پوچھو حسین کیا ہے۔ حسین فطرت کی صبح صادق، حسین عصمت کی شب سہانی، خدا آہد ہے حسین واحد، نہ اس کا ثانی نہ اس کا ثانی، حسین کو جو جوان لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی، حسین کو جو جوان لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی، حسین کو گر حسین کہہ دوں تو حسن پہ ہوگی مہربانی،
حسین یزداں کا ایک ہنر ہے، حسین دین خدا کا گھر ہے، حسین کا ہے یہی تعارف، یہ علم کے در کے گھر کا در ہے۔ حسین بولے تو پھر کتاب وحی کو اپنا بیاں بنا دے، حسین چاہے تو اپنے گھر کی کنیز فضا کو ماں بنا دے، حسین بولے تو پھر کتاب وحی کو اپنا بیاں بنا دے۔ حسین وہ ہے کہ جس کے دادا کے گھر میں دین خدا پلا ہے، حسین وہ ہے جس کے دادا کے گھر میں خدا کا دین پلا ہے، حسین وہ ہے کہ جس کی دادی کو اب بھی کعبہ جھکا ہوا ہے، حسین وہ ہے کہ جس کے نانا نے ہم کو دین خدا دیا ہے، حسین وہ ہے کہ جس کی نانی کے خرچ پہ دین چل رہا ہے۔ حسین آتا ہے ایسے گھر میں جہاں طہارت کا سائبان ہو، حسین ہوتا ہی وہ ہے جس کا باپ علی اور بطول ماں ہو۔ اور اجمیر دے والی نے فرمایا کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ اور فرمایا سرداد نداد دست دار دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم